اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج کے سبق میں ہم نجاست ثابت ہونے کے طریقوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ مومنین کرام، کسی بھی چیز میں نجاست کے ثابت کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ اول یہ کہ خود انسان کو یقین ہو یا عاقلانہ روش کی بنا پر یہ اطمینان ہو کہ فلاں چیز نجس ہے، اور اگر کسی چیز کے متعلق محض گمان ہو کہ نجس ہے تو اس سے پرہیز کرنا لازم نہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو یقین ہو یا آپ کا عقل یہ کہتا ہو کہ یہ چیز نجس ہے تو پھر وہ چیز نجس ہی ہے، لیکن اگر صرف آپ گمان کی بنیاد پہ یہ کہیں کہ یہ چیز نجس ہے تو وہ چیز نجس یا اس سے پرہیز کرنا لازم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سفر کرتے ہوئے کعوہ خانوں اور ہوٹلوں میں جہاں پر لاپرواہ لوگ اور ایسے افراد کھاتے پیتے ہیں جو نجاست اور طہارت کا لحاظ نہیں کرتے، وہاں پہ کھانا کھانے کی صورت یہ ہے کہ جب تک انسان کو اطمینان نہ ہو کہ جو کھانا اس کے لیے لایا گیا ہے وہ نجس ہے، اس کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ہوٹلوں اور کعوہ خانوں میں یہاں پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے لوگ کام کر رہے ہیں یا کھانا یہاں پہ جو لوگ کھا رہے ہیں وہ کس طرح کی احتیاط کرتے ہیں، تو آپ کے لیے جو کھانا لایا جائے جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ نجس ہے اس سے پرہیز لازم نہیں ہے، یعنی آپ وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ اور کسی چیز میں نجاست کے ثابت ہونے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ اس چیز کے بارے میں کہے کہ نجس ہے۔ مثلا کسی شخص کی بیوی یا نوکر یا ملازمہ کہے کہ برتن یا کوئی اور چیز جو اس کے پاس ہے نجس ہے تو وہ نجس شمار ہوگی۔ یعنی کوئی دوسرا بندہ جس کے استعمال میں وہ چیز ہے وہ اگر کہے کہ یہ نجس ہے تو پھر وہ نجس ہی ہے، اس کے بارے میں آپ اپنا گمان یا آپ اپنا رائے قائم نہیں کر سکتے۔ اور نجاست کے ثابت کرنے کا جو آخری اور تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر 2 عادل آدمی کہیں کہ ایک چیز نجس ہے تو وہ نجس شمار ہوگی، بشرطے کہ وہ اس کے نجس ہونے کی وجہ بھی بیان کریں۔ یعنی 2 عادل اشخاص جن کے عادل ہونے پر آپ کو یقین ہے وہ یہ کہیں کہ یہ چیز نجس ہے اور وجہ بھی بیان کریں کہ یہ کیوں نجس ہے تو وہ نجس ہی شمار ہوگی۔ مثال کے طور پر 2 عادل اشخاص کہیں کہ یہ چیز خون یا پیشاب سے مل گئی ہے، بے شک آپ نے دیکھی نہ ہو ملتے ہوئے، تو آپ نے ان کی بات پر عمل کرنا ہے اور اس چیز کو نجس ہی تصور کرنا ہے۔ اور اگر کسی چیز کے بارے میں ایک عادل شخص یا ایک قابل اعتماد شخص خبر دے کہ یہ چیز نجس ہے اور آپ کو اطمینان بھی پیدا نہ ہو رہا ہو، تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پہلے جب 2 عادل اشخاص نے آپ کو گواہی دی تھی تب آپ پر واجب تھا کہ آپ اس چیز سے پرہیز کریں، وہ نجس ہے۔ اب اگر ایک عادل شخص یا ایک قابل اعتماد شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز نجس ہے اور آپ کو اطمینان بھی پیدا نہیں ہو رہا، تب بھی آپ نے احتیاط واجب کی بنا پر اس سے پرہیز کرنا ہے۔ ان 3 طریقوں سے کسی بھی چیز کی نجاست کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم نجاست ثابت ہونے کے کچھ مسائل پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 116، اگر کوئی شخص مسئلے سے عدم واقفیت کی بنا پر یہ نہ جان سکے کہ ایک چیز نجس ہے یا پاک ہے، مثلا اسے علم نہ ہو کہ چوہے کی مینگنی پاک ہے یا نہیں، تو اسے چاہیے کہ مسئلہ پوچھ لے۔ لیکن اگر وہ مسئلہ جانتا ہو، مثال کے طور پر اسے پتہ ہو کہ خون نجس ہے، لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ اس کے لباس پہ جو چیز لگی ہے وہ خون ہے یا نہیں ہے، یا یہ نہ جانتا ہو کہ یہ جو اس کے لباس پہ لگا ہے یا جسم پہ لگا ہے یہ انسان کا خون ہے یا مچھر کا خون ہے، تو وہ چیز پاک شمار ہوگی اور اس کے بارے میں تحقیق کرنا بھی یا پوچھنا بھی لازم نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 117، اگر کسی ایسی چیز جو پہلے نجس تھی اس کے بارے میں شک ہو کہ پاک ہوئی ہے یا نہیں تو وہ نجس ہی شمار ہوگی، اور اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہو کہ وہ نجس ہو گئی ہے یا نہیں
جو پہلے پاک تھی تو وہ پاک ہی شمار ہوگی، اور ان چیزوں کی تحقیق کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ بے شک آپ تحقیق سے پتہ لگا بھی سکتے ہوں، تب بھی تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 118، اگر کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ 2 برتن یا 2 کپڑے جو وہ استعمال کر رہا ہے ان میں سے ایک نجس ہو گیا ہے، لیکن اس سے یہ علم نہ ہو کہ ان میں سے کون سا نجس ہوا ہے، تو دونوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ مومنین کرام، آج کے سبق میں ہم نے نجاست کے ثابت کرنے کے 3 طریقوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ آئندہ سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کوئی پاک چیز کیسے نجس ہو جاتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔